حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر خطوط پر، تمام خطوط پر، ہر طریقے سے اپنے غلاموں کی رہنمائی فرمائی۔ میں حج کی فضیلت اور حج کے جو اسرار و رموز ہیں ان پر ہم اس مختصر سے وقت میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ حج کے بڑے فضائل ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حج مبرور ہے، حج مبرور یعنی حج مقبول جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، حج مبرور کی جزا نبی پاک نے فرمایا جنت ہے۔ یعنی جو مقبول حج ہے، مقبول حج کون سا ہوتا ہے کہ جس حج کو کرتے ہوئے کوئی گناہ نہ کیا جائے، کوئی نافرمانی نہ کی جائے، جس حج کو کر لینے کے بعد انسان اپنی زندگی میں کیے گئے دوسرے گناہوں کو رپیٹ نہ کرے، یعنی وہ حج مبرور ہے۔ مقصد جس حج کے اثرات اس کی زندگی میں چلتی سانسوں تک باقی رہیں اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ گئے آپ؟ یعنی حج کرنا حج مبرور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ دوسرے لفظوں میں حج مقبول، آپ نے فرمایا کہ حج مقبول کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب حج مقبول ہے کیا؟ یعنی جس میں نہ ہی اس کے دوران انسان کوئی گناہ کرے اور اس حج کو بجا لانے کے بعد اس کی زندگی میں اس حج کے اثرات باقی رہیں، اور جن گناہوں سے اس نے توبہ کی ہے وہ گناہ رپیٹ نہ کرے، ان پر اصرار نہ ہو، ان کو دہرائے نہ، اس کو کہتے ہیں حج مقبول یا حج مبرور۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حج جو مقبول حج ہے اس کے ایک قدم پہ اللہ 700 نیکی عطا فرماتا ہے۔ 700 نیکی ایک قدم پہ، اور اس سے چاہے تو بڑھا دے، تو چاہے پھر اس سے بھی بڑھا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ جس قدر خلوص اس کا زیادہ ہوگا حج کا ثواب بھی اس کے لیے زیادہ ہوگا۔ اب اس کے بارے میں ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہمارے جب تک ہم سب کی شادی نہیں کر لیتے تو ہم حج نہیں کریں گے۔ حج فرض ہو جائے جب تو حج کرنا چاہیے، بلکہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب حج فرض ہو جائے، اگر حج نہ کیا جائے تو باقی کے نیک اعمال کی قبولیت بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ یعنی جو ظاہری فتویٰ ہے جس کو بتایا گیا ہے کہ حج اگر فرض ہو جائے اور حج ادا نہ کیا جائے تو پھر جو اس کے باقی اعمال ہیں، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ یا دیگر نیک اعمال ہیں، ان کی قبولیت بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حج کو حج ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ اعمال بھی قبول نہ ہوں۔ اب حج کب اس پر فرض ہو جاتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کے پاس جانے کے لیے سواری، یعنی آج کے دور میں آپ سمجھیں کہ خرچہ ہو اتنا کہ وہ جب حج پہ چلا جائے اور اس کے پیچھے والے گھر والے جو ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اس کو استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت کیا ہے کہ جتنا آج کل کے دور میں مثلا 9 لاکھ روپے کا حج ہے سرکاری طور پہ، تو اس کے پاس 9 لاکھ ہوں یا 16 لاکھ کا حج ہے پرائیویٹ طور پہ، تو وہ چلا جائے اور اس کے بعد اس کے گھر والے کسی کے محتاج نہ ہو جائیں، جانے کے بعد ان کا ایسا انتظام کر کے جائے کہ ان کے آنے تک اس کے بیوی بچے اس کو زندگی کو آسانی سے گزار رہے ہوں، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب اگر وہ حج نہیں کرتا اس حالت میں کہ اس کی یہ حالت ہے تو اس کے باقی اعمال کی قبولیت کے لیے بھی مسئلہ ہے، بلکہ بہت سخت مسئلہ۔ یہ التفسیر الدر المنصور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان لے کے آئے ہیں۔
اس کو ذرا اپنے ذہن میں دل میں جگہ دیجئے گا. وہ فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لقد ہممت ان ابعث رجالا اذا هذه الامصار، میرا دل کرتا ہے، یعنی میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ میں کچھ لوگوں کو پنڈ پنڈ تھان تھان گاؤں گاؤں کریا کریا بھیجوں، علاقوں میں بھیجوں، مختلف محلوں میں بھیجوں، مختلف گاؤں میں بھیجوں، اور وہ فَيَنْظُرُوا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ جِدَّةً، ہر اس شخص کو دیکھیں کہ جس کے پاس حج کے وسائل ہیں، وہ جائیں، اس کی جائیداد ہے، اس کے پاس حج کے وسائل ہیں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یہ میرے نبی پاک کے تربیت یافتہ ہیں، یہ میرے رسول پاک کے تربیت یافتہ ہیں. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ، اور میں ارادہ رکھتا ہوں اس بات کا، میں ہمم تو میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اپنے کچھ نمائندے مختلف علاقوں میں بھیجوں اور وہ پتہ کریں کہ جس کے پاس ایسے کوئی وسائل موجود ہیں. وَلَمْ يَحُجَّ، اور پھر بھی اس نے حج نہیں کیا. فَيَضْرِبُ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، اس پر میں جرمانہ کروں، اس کو جزیہ لوں اس سے، یعنی جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے ٹیکس لوں، وہ والا جزیہ لوں. کیوں؟ ما ہم بمسلمین، کیونکہ وہ مسلمان کہلوائے جانے کے لائق نہیں ہے. یہ ہم دین سے دور ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم قرآن سے احکام شریعت سے دور ہیں، ہمیں دور ہم خود ہیں، یعنی ہم پوچھتے نہیں ہیں، یا پھر یہ جو ہے ہمیں بتایا نہیں جاتا. تو اگر دین کے احکام کا پتہ چلے کہ حج انسان پر جب فرض ہو جائے تو یہ ضروری ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا. آپ نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی سن لیا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے، اس پر وہ جزیہ ہوگا، یعنی جو ذمی ہیں، جن کو مسلمانوں کے ملک میں یہ کہہ کے رکھا ہوا ہے کہ تم یہاں رہو ہمارے مسلمان ملک میں، لیکن تم ٹیکس دو ہمیں ہمارے یہاں رہنے کا، ہم تمہاری جان مال آبرو کے ذمہ دار ہیں، اگرچہ بھلے تم غیر مسلم رہو لیکن ہمارا ٹیکس ادا کرو. یہ جزیہ ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے پھر ان سے وہ جزیہ لینا چاہیے، کیونکہ ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، 2 مرتبہ فرمایا کہ وہ شخص حج نہ کر کے مسلمان کہلوانے کے لائق نہیں ہے. اس لیے احباب گرامی، آپ اصل میں ہمیں ہر سخت بات ایسے لگتی کہ اے مولوی صاحب نے کتوں کٹ تری، یہ نہیں کہنی چاہیے تھی ہمیں. دیکھیں شریعت کو طبیعت کے مطابق نہیں ڈالا جا سکتا، طبیعت کو شریعت کے مطابق کیا جائے گا. ہمیں کوئی چیز ناپسند ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ ایسے ہو جیسے ہماری طبیعت ہے. طبیعت ایسے کرنا پڑے گی جیسے اللہ کے رسول کی شریعت ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ ہے. تو یہ شریعت مطہرہ کا اصول ہے. اس لیے دعا کریں نا اللہ پاک ہمیں، یہ جتنے بھی لوگ آپ تشریف فرما ہیں جمعۃ المبارک میں، سب کو ہی ایسی استطاعت دے کہ سب ہی حج کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. یہ نیت کر لیں. تو یہ حج جب فرض ہو جائے تو پھر باقی معاملات نہیں دیکھے جاتے، حج کیا جاتا ہے. اس لیے احباب گرامی یہ جو حج ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں، حج میں بڑے درس ہیں، اس میں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. وہ میں آپ احباب کی سماعتوں کے حوالہ انشاءاللہ العزیز کروں گا. تو اس حج پہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج مسلمانوں پر فرض کیا، اور ایک عمرہ ہے ایک حج ہے. عمرہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی عمر، عامر، عمرہ، اس کو کہتے ہیں آباد کاری. اس کا معنی یہ ہے عمرہ. کیا معنی اس کا؟ آباد کاری، یعنی آباد کرنا کسی جگہ کو، ویرانہ ختم کرنا. یہ عمرہ کیوں اس کا نام رکھا ہے؟ فرمایا اس لیے اس سے دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے. یعنی خانہ کعبہ میں جانا اور دل کی دنیا آباد ہونے سے مراد ہے یعنی سکون نصیب ہوتا ہے. بھی جہاں آبادی ہو وہاں سکون ہوتا ہے. تو جب آباد ہو جائے کوئی گھر تو اس گھر کی آبادی کا مطلب ہے کہ سکون سے وہ بس رہے ہیں. تو سکون سے بسنے کا نام ہی اصل میں آباد ہونا ہے. کہتے ہیں رب تمہیں شاد و آباد رکھے.
دعا کرتے ہیں نا کہ شاد و آباد رکھے، یعنی خوش خوش جیو تم، اس کو آبادی کہتے ہیں۔ تو یہ دل کی آبادی کیا ہے؟ دل کی آبادی ہے کہ دل کو سکون حاصل ہو جانا۔ اب دل کو سکون حاصل کیسے ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ہے۔ تو حج اور عمرے میں تو بالخصوص ہوتا ہی اللہ کا ذکر ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو اس لیے احباب گرامی یہ جو حج ہے یہ وہ کیفیت ہے، ایک عرفانی کیفیت ہے۔ حج ایک روح کو زندگی دے دینے والی عبادت ہے۔ حج سے دل اور روح آباد ہو جاتے ہیں۔ حج کے ساتھ انسان اگر وہ حج مقبول ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گویا کہ وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اتنا یہ حج اس طرح انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔